اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، اسلامی ماؤں اور بہنوں، یہ عبادت ہے اور عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے۔ وہ بندہ جو اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتا ہے، وہ بندہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی بڑا متکبر بندہ ہوتا ہے اور بدبخت بندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم جہنم میں انہیں ذلیل کر کے داخل کریں۔ جیسے ہم کو دعاؤں سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہم کو دعاؤں کا معمول بنانا چاہیے، ہم کو دعاؤں کا جو ہے کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ اس کا جو ہے کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور جس غذا میں اس کی پرورش ہوئی ہے وہ غذا بھی حرام ہے۔ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو کہاں سے اس کی دعا قبول ہو؟ جو آخری حصہ ہوتا ہے فجر سے 1-1.5 گھنٹے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، وہ وقت اللہ رب العالمین کے نزدیک دعا کی قبولیت کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ محمد عاصم جی عاصم، یہ نیچے کا مائک ہے۔ اچھا، ایک خاص اعلان ہو لیجیے۔ شاہی جامع مسجد کے اندر خواتین کے اجتماع کا پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے، جس میں پورو شاہی امام مولانا عبدالرحمان صاحب اور مولانا آصف صاحب قرآن حدیث کی روشنی میں تقریر فرمائیں گے۔ لہٰذا تمام خواتین سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد مسجد میں تشریف لے آئیں۔ کون سا اجتماع ہے؟ 12واں اجتماع۔ 12واں، شروع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز نہیں آ رہی اس میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ الاسلام فاؤنڈیشن یعنی AIF ٹرسٹ کے زیر اہتمام ہر اتوار کو اٹاوا کے مختلف مساجد اور محلوں میں خواتین کے لیے ایک دینی اور اصلاحی پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور آج کا یہ 12واں پروگرام ہے جو آپ کی شاہی جامع مسجد میں منعقد کیا گیا ہے۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی اور اس سلسلے کی پہلی کڑی ہیں جامع مسجد حاضہ کے سابق امام جناب مولانا عبدالرحمان صاحب سلفی حفظہ اللہ وتعالی۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور آپ سے التماس ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی تقریر کو شروع کریں۔ مولانا عبدالرحمان صاحب سلفی اٹاوی حفظہ اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يسأل الله يغضب عليه۔ محترم خواتین و حضرات، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس پروگرام میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے دعا کی اہمیت، دعا کی فضیلت اور اس طریقے سے قبولیت دعا کے اسباب، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں قبولیت دعا کی شرطیں، ان تمام چیزوں سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے اور سننے سے زیادہ ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم خواتین، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اسلام میں دعا کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا نچوڑ ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اس لیے قرآن میں اور حدیث میں دعا کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جو بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے سے بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بنتا ہے۔ اور جو اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے پر ناراض ہوتا ہے۔ اسی لیے دعا کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اس دعا کے ذریعے اللہ رب العالمین بہت سی مصیبتوں کو ٹالتا ہے، بہت سی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، بہت سی تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ اسی طریقے سے
بہت سی نیک تمناؤں کو اللہ رب العالمین پوری فرماتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار قبول کروں گا، یعنی تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ہم انہیں جہنم میں ذلیل کر کے داخل کریں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دعا کو عبادت کہا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعا یہ عبادت ہے اور عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے، اور بندے کو اس دنیا کے اندر قدم قدم پر دعا کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ بندہ اللہ رب العالمین کا محتاج ہوتا ہے، اور بندہ اللہ رب العالمین کے در کا بھکاری ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو دعاؤں کی حاجت ہوتی ہے، دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ پیش کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بندہ جو اللہ رب العالمین سے دعا نہیں کرتا ہے، وہ بندہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی بڑا متکبر بندہ ہوتا ہے اور بدبخت بندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم جہنم میں انہیں ذلیل کر کے داخل کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا جو آغاز کیا ہے وہ دعا کے ذریعے سے کیا ہے۔ قرآن کریم کی جو پہلی سورت ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں دعا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ تو قرآن کا جو آغاز ہوتا ہے وہ دعا کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کا جو اختتام ہوتا ہے، قرآن جو ختم ہوتا ہے، وہ بھی دعا پر ہوتا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، قرآن کریم کی جو سب سے آخری سورت ہے وہ سورۃ الناس ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں، ان کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو آپ اس بات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دعا کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ اصل عبادت ہے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، اور ایک بندہ جب اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو دعا کرنے کے ٹائم میں اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنی حاجت رکھ رہے ہیں، اپنی پریشانی رکھ رہے ہیں، اپنی مصیبت رکھ رہے ہیں، تو اس کی زبان کے ساتھ ساتھ اس کا پورا جسم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جب وہ دعا کرتا ہے تو مشغول ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے دعا کو عبادت کہا گیا ہے، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس پر زور دیا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، پوچھیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان سے بہت ہی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ جب بھی کوئی بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے
اور مجھے جب کوئی پکارتا ہے تو میں اس کے پکار کو قبول کرتا ہوں، میں اس کے دعا کو شرف قبولیت بخشتا ہوں۔ اسی طریقے سے سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سے نبیوں کا، رسولوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات یدعوننا رغبا ورہبا، کہ وہ انبیاء کرام نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے، خیرات کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں فرمایا یدعوننا رغبا ورہبا، اور وہ انبیاء کرام ہم کو پکارا کرتے تھے شوق کی حالت میں اور خوف کی حالت میں۔ تو اس طریقے سے ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں دعا کی بہت بڑی اہمیت ہے، دعا کی بہت بڑی فضیلت ہے، دعا کا بہت بڑا مقام ہے، دعا کا بہت ہی بڑا درجہ ہے۔ کتنی بیماریاں اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کے ذریعے سے ختم کر دیتا ہے، کتنی مصیبتیں، کتنی پریشانیاں اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کے ذریعے سے ٹال دیتا ہے، کتنی ہماری خواہشوں کو اور نیک تمناؤں کو، نیک آرزوؤں کو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کے ذریعے سے پوری فرما دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کو دعاؤں سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہم کو دعاؤں کا معمول بنانا چاہیے، ہم کو دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن دعا کے کچھ آداب بتلائے گئے ہیں، دعا کے کچھ طریقے بتلائے گئے ہیں، اگر آپ ان آداب کو اور ان طریقوں کو اپنائیں گے، اختیار کریں گے، تو ہماری دعائیں اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں مقبول ہوں گی، اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے اسباب ہیں جنہیں جب ہم اختیار کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا اور ہماری دعاؤں کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت بخشے گا۔ تو ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے میری ماؤں اور بہنوں، ان میں وہ اخلاص ہے، یعنی اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے، خالص ہو کر کے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی جائے، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، اس میں کوئی آمیزش نہ ہو۔ اور اخلاص یہ اتنی بڑی چیز ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ مشرکین مکہ جب سمندروں میں پھنس جایا کرتے تھے، ان کی کشتیاں پھنس جایا کرتی تھیں، تو وہ اللہ رب العالمین کو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ پکارتے تھے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْبَرِّ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ سمندروں کا سفر کرتے تھے اور اس کے بھنور میں وہ پھنس جایا کرتے تھے اور پریشانیوں کا شکار ہو جایا کرتے تھے، تو اس حالت میں، اس کنڈیشن میں وہ اللہ رب العالمین کو خالص کر کے پکارا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین پھر انہیں ان کی پریشانیوں سے نجات دیتا تھا، اور جب وہ خشکی کی طرف پہنچ جاتے تھے تو پھر وہ کہتے تھے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس پریشانی سے نجات نہیں دیا ہے، بلکہ ہمارے معبود لات اور ہبل نے ہم کو نجات دیا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہو اور اللہ رب العالمین ہماری ساری دعاؤں کو قبول کرے، تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اخلاص پیدا کی جائے، للہیت کے ساتھ دعا کی جائے، تب اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ اسی طریقے سے دوسری جو چیز ہے دعا کی قبولیت کے لیے وہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ اگر ہم دعا کر رہے ہیں لیکن ہمارے دل میں کسی قسم کا کوئی اور شک اور تردد پیدا ہو رہا ہے تو یقین جانیے پھر اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون باللہ، کہ تم اللہ رب العالمین سے دعا کرو اور تم کو اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین ہو، بھروسہ ہو اس بات کی کہ اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ تو دوسری جو چیز ہے دعا کی قبولیت کے لیے
وہ یہ ہے کہ آپ یقین کے ساتھ اور دل و دماغ کو حاضر کرنے کے ساتھ دعا کریں، اور آپ کے دل میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہ ہو، اور یہ بات بھی نہ ہو کہ پتہ نہیں میں دعا کر رہا ہوں اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول کرے کہ نہ کرے۔ تو جب آپ یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کی جائے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کی جائے، یعنی جو فرائض ہیں جیسے نماز ہے، روزے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے زکوٰۃ ہیں، حج ہیں، اور جو اور چیزیں ہیں جو اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، یا جو جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے، ان کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو نوافل ہیں ان کی بھی جو ہے ہم پابندی کریں، تب اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، اور ہماری دعاؤں کو اللہ رب العالمین ضرور شرف قبولیت بخشے گا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی نہیں کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے علاوہ، رمضان کے روزے رکھنے کے علاوہ اور بھی جو نوافل ہیں ان کا ہم اہتمام نہیں کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی بدقسمتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم ایام 20 کے روزے رکھا کرو، یعنی ہر مہینے میں عربی مہینے کے حساب سے 13 اور 14 اور 15 ان 3 تاریخوں کا جو ہے روزے رکھا کرو، اور ان تینوں روزوں رکھنوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں بہت ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول تھا، آپ ہر مہینے ان 3 روزوں کو رکھا کرتے تھے، فرض کی ادائیگی کے ساتھ جو نوافل روزے تھے ان نوافل روزوں کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیا کرتے تھے۔ آپ ہر ہفتے سوموار کے دن اور جمعرات کے دن روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے تو فرض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی ہم اہتمام کریں، اشراق کی نماز پڑھیں، چاشت کی نماز پڑھیں، اس طریقے سے جو ہے ہر مہینے جو 3 روزے ہوتے ہیں 13 اور 14 اور 15 ان تینوں روزوں کا بھی اہتمام کریں، اور جو ہے صدقات و خیرات کا بھی اہتمام کریں، اور اللہ رب العالمین کو ہر طریقے سے راضی کرنے کی جب ہم کوشش کریں گے تب اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اسی طریقے سے چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کریں اور کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کریں۔ اگر ہم کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کریں گے، کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يرد اللہ دعوتہم، کہ 3 اشخاص ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ ان میں جو پہلا شخص ہے وہ یہ ہے کہ جو کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اور دوسرا جو ہے مظلوم آدمی ہے جو ستایا ہوا ہو اور جس پر ظلم کیا گیا ہو، اگر وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے سے الامام المقسط ایک ایسا حکمراں جو عدل کے ساتھ جو ہے تمام معاملات کو انجام دے اور عادل حکمراں ہو تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا معمول یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی جب پریشانی میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے تو ہم خوشحالی میں بھی اللہ رب العالمین کو یاد کریں، جیسے ہم پریشانی میں اور تکلیف میں اور مصیبت کی گھڑی میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، ایسے ہی ہم خوشحالی کے حالت میں، چاہے ہمارے ساتھ میں تنگی ہو
یا تنگی نہ ہو، چاہے اللہ رب العالمین نے ہم کو صحت و تندرستی دیا ہو یا نہ دیا ہو، ہر حال میں اللہ رب العالمین سے ہم دعائیں کرتے رہیں اور اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کو خوشحالی میں یاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بدحالی میں بھی یاد رکھتا ہے۔ اس لیے آپ یہ اپنے ذہن سے اور دماغ سے نکال دیں کہ ہم صرف اور صرف دعائیں جو ہے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، یا جو ہے کوئی کاروباری جو ہے نقصان ہو اس میں جو ہے ہم دعائیں کریں گے، بلکہ ہر حال میں اللہ رب العالمین سے آپ دعائیں کرتے رہیں، اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا۔ اسی طریقے سے ایک چیز یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے تو اللہ رب العالمین کے جو پیارے پیارے نام ہیں ان ناموں کا وسیلہ بنائیں اور ان ناموں کا وسیلہ بنا کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ جب اللہ رب العالمین سے ان ناموں کے ذریعے سے ہم دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری ان دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ یہ چند چیزیں تھیں دعا کے قبولیت کے اسباب سے متعلق۔ جب ان چیزوں کو ہم اپنائیں گے، اختیار کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ چیزیں ہمارے اندر ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر ہماری کمائی حرام کی ہے، حلال کی نہیں ہے، تو پھر ہم کتنی بھی دعائیں کر لیں اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سننے والا نہیں ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ رب العالمین پاک ہے اور صرف پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہو، ہماری ساری دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول کرے، تو ہم کو اپنی غذا اور اپنی کمائی حلال کرنی پڑے گی، پاک کرنی پڑے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ اللہ رب العالمین پاک ہے اور صرف پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسے آدمی کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لمبے سفر پر نکلتا ہے، یطیل السفر، لمبے سفر پر وہ نکلتا ہے، اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، وہ آدمی جو لمبے سفر پر نکلتا ہے پراگندہ حال ہوتا ہے، پراگندہ بال ہوتا ہے، اور گرد و غبار سے اس کے کپڑے جو ہے اٹے اور پٹے ہوتے ہیں، اور اس کے بال جو ہے گرد و غبار سے اٹے اور پٹے ہوتے ہیں، وہ بہت ہی پریشان حال ہوتا ہے۔ اس حالت میں وہ اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف پھیلاتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے دونوں ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، پھیلاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی، اے میرے رب، میری پکار سن لے، میری فریاد سن لے، میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوں اور میں مصیبتوں کا مارا ہوں، میں بہت زیادہ ستایا ہوا ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ لیکن حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ اس کا جو ہے کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور جس غذا میں اس کی پرورش ہوئی ہے وہ غذا بھی حرام ہے۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو کہاں سے اس کی دعا قبول ہو؟ تو جن کی غذا حرام کی ہوتی ہے، حلال کی نہیں ہوتی ہے، جن کی کمائی حرام کی ہوتی ہے، حلال کی نہیں ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی، یا ایھا الرسول کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے رسول زمین کے اندر تم حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العالمین سے میرے لیے
دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی جب بھی میں اللہ رب العالمین سے کوئی دعا کروں تو اللہ رب العالمین میری اس دعا کو ضرور قبول کرے اور میری دعا کوئی ریجیکٹ نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، کہ اے سعد تم اپنے کھانے کو حلال کر لو، تم سب سے بڑے مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے غذا کو اور اپنے کھانے کو اور اپنی کمائی کو حلال کر لو، پاک کر لو۔ تم جب بھی کوئی بھی دعا اللہ رب العالمین سے کرو گے، اللہ رب العالمین تمہاری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر کسی کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی ہوگا تو 40 دن تک اس کی کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ دعا کی قبولیت کے لیے حلال کمائی ضروری ہے، حلال غذا ضروری ہے، پاک غذا ضروری ہے۔ اگر کسی کی کمائی حرام کی ہوگی تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا، جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ایک آدمی کا واقعہ بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک ایسا شخص جس نے کسی سے قطع تعلقی کر رکھا ہے، کسی سے اپنے رشتے اور ناطے کو توڑ رکھا ہے، تو کتنی بھی وہ دعائیں کرے اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعمال بنی آدم تعرض کل خمیس لیلۃ الجمعۃ فلا يقبل عمل قاطع رحم، کہ ہر جمعے کی رات میں بندوں کے تمام اعمال اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، لیکن ایسے بندے کے عمل کو قبول نہیں کیا جاتا ہے جس بندے نے اپنے کسی رشتہ داری سے قطع تعلقی کر رکھا ہے اور اپنے کسی رشتہ داری سے بگاڑ کر رکھا ہے، اس کے یہاں آنا جانا بند کر رکھا ہے، اس سے دعا سلام کلام بند کر رکھا ہے، اس طریقے سے جو ہے اس کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا بند کر رکھا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے فرمایا کہ اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین والخمیس، کہ جنت کے سارے دروازے سوموار کے دن اور جمعرات کے دن کھول دیے جاتے ہیں، فیغفر اللہ عز وجل لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، تو اللہ رب العالمین ان دونوں دنوں میں ہر اس بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے جو بندہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، الا رجلا كانت بینہ وبین اخیہ شحنہ، مگر اللہ رب العالمین ان دونوں دنوں میں اس بندے کی مغفرت نہیں فرماتا ہے، اس بندے کو نہیں بخشتا ہے جس کے دل میں اس کے بھائی کے لیے کینہ ہو، کپٹ ہو اور دشمنی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَيُقَالْ أَصْلِحُوا لِحَاذَيْنِ أَصْلِحُوا لِحَاذَيْنِ، کہ ان دونوں کو مہلت دو، ان دونوں کو مہلت دو، حَتَّى يَصْطَلِحَا، یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو شخص اپنے کسی رشتہ دار سے کوئی بگاڑ رکھتا ہے، کوئی جو ہے نا اتفاقی رکھتا ہے، یا جو ہے کوئی جو ہے ان سے بغض و حسد رکھتا ہے، کینہ اور کپٹ رکھتا ہے، ان سے بول چال نہیں رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین ان دونوں دنوں میں یعنی سوموار کے دن اور جمعرات کے دن اس بندے کی مغفرت نہیں کرتا ہے، اس بندے کو نہیں بخشتا ہے، اور ہر بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے، ہر بندے کو اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا بندہ بہت ہی بڑا مجرم ہوتا ہے، بہت ہی بڑا گنہگار ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے بندے کو اور ایسے انسان کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا ہے۔ اس لیے ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرے، اور جب بھی ہم کوئی دعا کریں تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، تو ہم اپنے رشتہ داروں سے بگاڑ نہ رکھیں، اپنے رشتہ داروں سے بول چال رکھیں، ان کے یہاں آنا اور جانا رکھیں، ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہوں، اس لیے کہ دعا کے
قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب ہم اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو اچھے رکھیں گے، مضبوط رکھیں گے، ان سے کوئی اختلاف نہیں رکھیں گے، ان سے کوئی بگاڑ نہیں رکھیں گے، تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک تیسری چیز یہ ہے کہ اگر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، لوگوں کو صحیح بات بنانا اور بھلائی کا حکم دینا اور بری باتوں سے لوگوں کو روکنا، اگر اس فریضے کو چھوڑ دیا جائے تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، ہماری دعاؤں کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ لَتَأْمُرُنَّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ اللہ کی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم امر بالمعروف کرتے رہو، یعنی لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہو اور لوگوں کو بری باتوں سے روکتے رہو، معروف کا حکم دیتے رہو اور منکر سے روکتے رہو۔ اگر تم لوگوں کو حق بات کا حکم دینا چھوڑ دو گے، لوگوں کو بری باتوں سے منع کرنا چھوڑ دو گے، حق کو حق کہنا چھوڑ دو گے، غلط کو غلط کہنا چھوڑ دو گے، معروف کو معروف کہنا چھوڑ دو گے، منکر کو منکر کہنا چھوڑ دو گے، تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو تم میں سے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، سب سے برے لوگ ہوں گے، اور ایسے لوگ ہوں گے جو تمہیں ستانے والے ہوں گے، تمہیں پریشان کرنے والے ہوں گے، تمہارے اوپر ظلم کرنے والے ہوں گے اور تم کو زد و کوب کرنے والے ہوں گے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو امر بالمعروف کا فریضہ ہم کو انجام دینا پڑے گا، چاہے گھر سے متعلق ہو، چاہے گھر سے باہر ہو۔ ہم اگر کسی کو حق بات یا صحیح بات کا حکم نہ دیں تو کم از کم ہم کسی کو اگر کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من راء منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھو، منکر کام کرتے ہوئے دیکھو تو تم اسے اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو، اور زبان سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو کم از کم اسے اپنے دل میں برا جانو۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں سب کی سب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوں تو ہم کو اس فریضے کو انجام دینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین مسلط کرے گا اور تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو حاکم اور بادشاہ بنائے گا جو تم میں سے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، سب سے خراب لوگ ہوں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جو اچھے لوگ ہوں گے، وہ نیک لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کریں گے، فریادیں کریں گے، فلا یستجاب لہم، تو اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے دعا کے قبولیت کے کچھ اوقات بتلائے گئے ہیں، اگر آپ ان اوقات میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اذان اور اقامت کے درمیان اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین پچھلے آسمان پر نچلے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگے، بخشش طلب کرے میں اسے بخش دوں۔ تو اس طریقے سے رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، فجر سے 1-1.5 گھنٹے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، وہ وقت اللہ رب العالمین کے نزدیک دعا کی قبولیت کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اگر اس وقت میں کوئی کھڑے ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے تو بہت ہی بہتر وقت ہوتا ہے۔ اگر
اس وقت میں کوئی اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ بارش کے وقت بھی اللہ رب العالمین بندے کے دعا کو قبول کرتا ہے۔ جب بارش ہو تو اس وقت بھی اللہ رب العالمین سے آپ دعا کریں اور اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو اس بارش کے وقت میں جو ہے قبول کرتا ہے۔ تو یہ کچھ اوقات بتائے گئے ہیں، آپ ان اوقات میں اللہ رب العالمین سے جب دعائیں کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ انہی باتوں پر ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین سے زیادہ لو لگانے کی اور دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو آدمی بیمار ہیں اللہ رب العالمین کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں آئی ٹرسٹ ٹی وی کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں۔